بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہر عام اور خاص کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم وہ باتیں آپ کو بیان کریں گے جو تقریباً ہر مکتبہ فکر کا انسان جاننا چاہتا ہے۔ اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرقے کیسے بنے، فرقے کس نے بنائے، اور کون سا فرقہ حق پر ہے، اس کی پہچان کیسے کی جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور بکھرو مت، یعنی آپس میں فرقے مت بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی منشا کا اظہار فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں بٹو مت، فرقوں میں مت بٹو، فرقے نہ بناؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا کا اظہار فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ آپس میں بٹیں اور فرقے بنائیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فرقے آخر بنتے کیسے ہیں اور یہ کس نے بنائے؟ تو آگے ہم وہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ اور آئیے اسی تعلق سے ہم پہلے ایک حدیث شریف پر نظر ڈالتے ہیں۔ امام ترمذی اپنے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2641 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورت حال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے۔ پھر آگے فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی جماعت ہوگی، یعنی کہ وہ جماعت کون سی ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ فرقے کس نے بنائے اور کون سا فرقہ جنتی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جو نشانی آخر میں بیان فرمائی وہ یہ کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ جو میرے راستے پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن نہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ اس میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک فرقہ وہ بھی ہوگا جو خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہونے کا دعویٰ تو کرے گا، لیکن وہ صحابہ پر لعن طعن کرے گا، صحابہ کو برا بھلا کہے گا، حضرت ابو بکر صدیق کی برائی کرے گا، حضرت عمر فاروق اعظم کی برائی کرے گا، حضرت عثمان کی برائی کرے گا، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ ایک فرقہ وہ بھی آئے گا جو میرے راستے پر تو ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا۔ تو جب ایسا فرقہ تمہارے سامنے آئے کہ جو خود کو حق کہتا ہو، حق سمجھتا ہو، لیکن میرے صحابہ کی برائی کرتا ہو، تو تم جان لینا کہ یہ فرقہ جو ہے وہ حق فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ جہنم میں جانے والا فرقہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اصول بتا دیا، جو کرائٹیریا بتایا ہے وہ یہ کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ اب جو فرقہ صحابہ کے راستے پر چلنا تو دور کی بات ہے بلکہ صحابہ کی برائی کر رہا ہے، وہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ پر لعن طعن کیا، جنہوں نے صحابہ کو برا بھلا کہا، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا، انہوں نے نیا فرقہ بنایا اور اس طریقے سے وہ جہنم میں جانے والے بن گئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ فرقہ آج شیعہ اور رافضی فرقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک پہچان ہوئی کہ اس طرح ان لوگوں نے فرقہ بنایا کہ انہوں نے صحابہ پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور صحابہ میں برائی ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے ایک فرقہ بنا لیا۔ اور دوسری حکمت جو اس حدیث میں نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، وہ حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صحیح راستے پر چلنے کے لیے صحابہ کی زندگی کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ صحابہ کس طرح سے دین کے معاملوں میں عمل کرتے تھے، کس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی زندگی ہی دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کون صحابہ کے راستے پر چل رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
کیسی محبت کرنی چاہیے یہ تو ہمیں صحابہ سے ہی سیکھنے کو ملے گا، اور صحابہ کیسی محبت کرتے تھے یہ بات حدیث شریف میں لکھی ہوئی ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ وضو میں جب کلی فرماتے تھے تو آپ کی کلی کا پانی بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور انہیں لے کر کے کبھی اپنے سینے پر مل لیتے، کبھی اپنے چہرے پر مل لیتے اور کبھی اسے پی لیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا نظریہ تھا، اور یہ صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ تھا۔ کیا یہ طریقہ ان کو قرآن میں ملا تھا؟ کیا قرآن نے اس بات کا حکم دیا تھا؟ نہیں۔ کیا کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا کہ جب میں وضو کروں تو میرے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دینا بلکہ اسے پی لینا؟ نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے یہ جو عمل کیا یہ محبت کی وجہ سے کیا، اور صحابہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں کوئی عمل کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب تک کوئی عمل قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، اس سے ٹکرانے والا نہ ہو، تب تک وہ عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کرنا جائز ہے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک ہی فرقہ ہے اہل سنت و جماعت جو اسی دور سے صحابہ کرام کے راستے پر چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے محبت کرتا ہے جس طریقے سے صحابہ نے محبت کر کے دکھایا ہے۔ اب جو ہم نے اوپر حدیث پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور میری امت ہو بہو اسی طریقے سے چلے گی جیسے بنی اسرائیل چلتی تھی، اور میری امت ہو بہو وہی کام کرے گی جو بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے۔ تو اسی حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کئی ساری چیزیں جانیں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاسٹ کو بیان کر رہے تھے، یعنی ماضی کو بیان کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں کتنے فرقے ہوئے تھے اور وہ کیا کیا عمل کرتے تھے۔ پھر فیوچر کو بھی بیان کیا کہ میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے اور وہ کیسا کیسا عمل کریں گے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاسٹ کو بھی بیان کیا اور فیوچر کو بھی بیان کیا، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ تو صحابہ کرام یہ باتیں سن رہے تھے اور ان پر ایمان رکھتے تھے۔ کسی صحابی نے اف تک نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو غیب کا علم کہاں ہے، آپ کو تو غیب کا علم ہو نہیں سکتا، غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی صحابی نے اف نہیں کیا، بلکہ سارے صحابہ نے مان لیا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر رہے ہیں چاہے وہ پاسٹ ہو یا فیوچر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ صحابی کا عقیدہ تھا جو اسی حدیث سے ثابت ہے۔ اب فرقہ کس نے بنایا؟ اس نے جس نے انکار کیا اور جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے، جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے۔ تو ایسا کہنے والوں نے فرقہ بنایا کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کے راستے سے الگ اپنا راستہ بنا لیا اور وہ صحابہ کے راستے سے ہٹ گئے، اس لیے وہ جہنم میں جانے والے بن گئے۔ اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ دیوبندی فرقہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتا ہے۔ اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرقہ بنایا، انہوں نے اپنے راستے کو صحابہ کے راستے سے الگ کر لیا اور اپنا نیا عقیدہ بنا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ جہنم میں جانے والے بن گئے۔ تو فرقہ کس نے بنایا؟ ہم نے نہیں بنایا، ہم تو اہل سنت و جماعت اسی راستے پر ہیں جس پر صحابہ چلتے تھے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور ہمارا بھی اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ فرقہ تو انہوں نے بنایا جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، آپ کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا انہوں نے فرقہ بنایا، اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ دیوبندی ہے۔ دیوبندی حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے، اور اہل حدیث حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرقہ بنایا اور انہوں نے اپنے راستے کو صحابہ کے راستے سے الگ کر لیا۔ اب آئیے ہم صحابی کا دوسرا عقیدہ دیکھتے ہیں کہ وہ اور کس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار پڑھے، اور ان اشعار کی آخری لائن کیا ہے وہ سنیں۔ امام بہقی اپنی دلائل النبوہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 141 پر لکھتے ہیں، ان کے اشعار کی آخری لائن سن لیجئے۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہے
جس کے پاس مصیبت اور پریشانی میں ہم جائیں، اور سچ یہ ہے کہ مخلوق کے لیے رسولوں کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ تو یعنی کہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، اور تمام پریشان حالوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں۔ جب کوئی پریشان حال ان کے پاس جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشکل کو حل فرما دیتے ہیں۔ بلکہ صحابی نے یہ بھی کہہ دیا کہ مخلوق کے لیے رسولوں کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، یعنی مخلوق کے لیے رسولوں کے سوا اور کون ہے جو ان کی مدد کرنے والا ہے، جن کے پاس جا کر کے مخلوق جو ہے وہ پناہ حاصل کرے۔ تو یہ صحابی کا عقیدہ تھا، اور وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ پریشانی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا جائے، آپ سے مدد طلب کی جائے، اور آپ مدد فرماتے ہیں۔ تو پھر فرقہ کس نے بنایا؟ فرقہ انہوں نے بنایا جنہوں نے یہ کہا کہ رسولوں سے مدد مانگنا شرک ہے، رسولوں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، رسول مدد نہیں کر سکتے۔ ایسا کہنے والوں نے اور ایسا ماننے والوں نے فرقہ بنایا اور اپنے راستے کو صحابہ کے راستے سے الگ کر لیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں، جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے راستے کو صحابہ کے راستے سے الگ کر لیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دلیل ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کی دلیل صحابہ کی دلیل سے زیادہ افضل تھی؟ کیا صحابہ کے پاس وہ دلیل نہیں تھی جو ان کے پاس ہے؟ پھر صحابہ کا یہ عقیدہ کیوں تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ پریشانی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں، مشکل کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو اب کوئی کتنی بھی دلیل دکھائے، لیکن جو عقیدہ صحابی کا ہے وہ عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت صحابی کے عقیدے پر ہیں، اور جنہوں نے اس سے الگ عقیدہ بنایا انہوں نے نیا فرقہ بنایا۔ اب آئیے صحابی کا ایک اور عقیدہ دیکھتے ہیں۔ اسی کے آگے کچھ اشعار ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے سنائے تھے، اور وہ اشعار کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں، بنو ہاشم تباہی اور بربادی کے مشکل وقت میں ان کی پناہ تلاش کرتے ہیں، اور ان کے پاس نعمت و فضل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی صحابی بتا رہے ہیں کہ پریشانی کے وقت میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو نعمتیں ہیں اور جو فضل ہے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو صحابی یہاں پر بھی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت میں لوگوں کا سہارا ہیں۔ یہی صحابی کا عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو فرقہ کس نے بنایا؟ ہم نے نہیں بنایا۔ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے، انہوں نے فرقہ بنایا اور اپنے راستے کو صحابی کے راستے سے الگ کر لیا۔ ایک اور حدیث سنیں۔ امام ابو یعلا اپنی مسند میں حدیث نمبر 1549 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن حضرت قتادہ کی آنکھ جو ہے وہ نکل گئی، کیونکہ ان کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، اور اس سے ان کی آنکھ جو ہے وہ باہر آ گئی، چہرے پر لٹک گئی۔ تو دوسرے صحابہ نے اس آنکھ کو کاٹ دینا چاہا کہ اب اسے کاٹ دیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کاٹنے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آنکھ کو دوبارہ ان کے مقام پر رکھ دیا، یعنی جہاں سے آنکھ نکلی تھی اس آنکھ کو وہیں پر رکھ دیا۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اسی طرح ٹھیک ہو گئی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ آنکھ کبھی خراب تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پھوٹ گئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھ دیا، اور وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ مصیبت آئی، ان کی آنکھ نکل گئی، تو وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں، اور شفا دے سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ان کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا۔ تو یہ کس کا عقیدہ تھا؟ صحابی کا عقیدہ تھا کہ کوئی بھی مشکل آ جائے، کیسی بھی پریشانی ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور وہ اسے ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4039 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، میں گر گیا
اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی تو میں نے اسے عمامے سے باندھ لیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاؤں آگے کرو۔ میں نے پاؤں پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست کرم پھیرا تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی اور پھر کبھی درد تک نہ ہوا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے، ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی اور وہ اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پنڈلی کو جوڑ دیا۔ تو صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ چاہے آنکھ پھوٹ جائے رسول اللہ کے پاس آ جاؤ، چاہے پنڈلی ٹوٹ جائے رسول اللہ کے پاس آ جاؤ، مشکل کیسی بھی ہو، کتنی بھی سخت مشکل ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل فرما سکتے ہیں اور شفا دے سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ صحابی کا عقیدہ تھا، اور آج ہم اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو فرقہ کس نے بنایا؟ فرقہ انہوں نے بنایا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا شرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنا شرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا، جنہوں نے یہ نظریہ بنایا، انہوں نے اپنے راستے کو صحابہ کے راستے سے الگ کر لیا اور اس طریقے سے انہوں نے نیا فرقہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقوں میں نہ بٹو، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نئے فرقے بنائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ ہم تو آج بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں جو صحابہ کا راستہ تھا۔ آئیے مزید حدیث سنتے ہیں۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 977 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے، امام طبری اپنی تفسیر طبری میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 426 پر لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر حاضر ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اس عمل کو، یعنی ہر سال قبر پہ حاضر ہونے کو، صحابہ نے بھی جاری رکھا۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دو حدیثیں پیش کی، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور صحابہ کا عمل تھا کہ وہ ہر سال قبروں پر حاضر ہوتے تھے۔ تو فرقہ کس نے بنایا؟ فرقہ اس نے بنایا جس نے کہا کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے، مزاروں کی طرف سفر کرنا حرام ہے، مزاروں کی زیارت کرنا ناجائز ہے، بدعت ہے، گناہ ہے۔ تو جنہوں نے قبروں کی زیارت کرنا اور مزاروں کی زیارت کرنے سے منع کیا، اس کا انکار کیا، اس کو شرک کہا، انہوں نے نیا فرقہ بنایا اور اللہ کی نافرمانی کی اور صحابہ کے راستے سے الگ اپنا راستہ بنا لیا۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ امام بخاری کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 463 پر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار قحط پڑ گیا، یعنی سوکھا پڑ گیا، تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہو کر یوں کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے، وہ ہلاک ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں نظر آئے اور اسے کہا کہ عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور بتاؤ کہ اللہ عنقریب بارش دے گا، اور کہو کہ نرمی اختیار کرے، نرمی اختیار کرے، نرمی اختیار کرے۔ بس وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور خواب کی خبر دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، یا اللہ، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر جب تک میں عاجز نہ ہو جاؤں۔ تو یعنی اس حدیث سے ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اگر کوئی پریشانی آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکتے ہیں، یا کسی نیک بزرگ صالح کی قبر پہ جا سکتے ہیں، اپنی فریاد کر سکتے ہیں اور اس فریاد کرنے سے فائدہ ملتا ہے۔ تو صحابی کا یہ عقیدہ تھا، یہی صحابہ کا راستہ تھا، اور آج یہ راستہ کس کا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو فرقہ کس نے بنایا؟ ہم نے نہیں بنایا، فرقہ انہوں نے بنایا جنہوں نے کہا کہ قبروں کے پاس جانا اور ان سے کچھ مانگنا شرک ہے۔ انہوں نے نیا فرقہ بنایا اور اللہ کی نافرمانی کی اور صحابہ سے الگ اپنا راستہ بنا لیا۔ آئیے ایک اور روایت سنتے ہیں۔ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں حدیث نمبر 963 پر حدیث لکھتے ہیں، ایک بار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر سن ہو گیا تو کسی نے ان سے کہا
کہ اس کو یاد کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ پریشانی کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکار لو تو اس سے بھی پریشانی دور ہو جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ تھا اور امام بخاری نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ تو فرقہ کس نے بنایا؟ ہم نے نہیں بنایا، ہم تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار لیا جائے، آپ سے فریاد کر لی جائے تو انسان کو شفا مل جاتی ہے، اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ فرقہ انہوں نے بنایا جنہوں نے کہا کہ دور سے یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے، جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنا شرک ہے، جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار نہیں سکتے، یہ ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کہنے والوں نے، انکار کرنے والوں نے نیا فرقہ بنایا اور اللہ کی نافرمانی کی اور صحابہ کے راستے سے الگ راستہ بنا لیا۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 523 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی خزانے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے اور تم انہی کے خزانے نکال رہے ہو۔ سبحان اللہ، یہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو آج ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جتنی بھی نعمتیں استعمال کر رہے ہو، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے سے ہی آ رہی ہے۔ یعنی دنیا میں جس کو جو بھی نعمت مل رہی ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے سے مل رہی ہے۔ اور اسی بات کو بریلی کے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا تھا کہ جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں فرمایا ہے کہ تم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں سے ہی نکال رہے ہو۔ تو ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے کہ ہم سب جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے سے مل رہی ہیں۔ تو فرقہ کس نے بنایا؟ فرقہ اس نے بنایا جس نے اس بات کا انکار کیا اور جس نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مل نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے نہیں سکتے۔ انہوں نے فرقہ بنایا اور انہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنے راستے کو صحابہ کے راستے سے الگ کر لیا اور اللہ کی نافرمانی کی، اور اس طریقے سے نئے نئے فرقے بنا کر جہنم کے حقدار ہو گئے۔ آئیے ایک اور آخری حدیث سنتے ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حدیث نمبر 4691 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، وہ اگر بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی ایک فرقہ تھا قدریہ، جو کہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، تقدیر کا منکر تھا، وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ تاکید فرما دی کہ وہ اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہونا، اور اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا۔ تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے ایک فرقہ بنایا تھا، یعنی کہ اسلام میں کیونکہ تقدیر کو ماننا ضروری ہے، لیکن ان لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، اس لیے انہوں نے ایک الگ فرقہ بنا لیا۔ اور فرقہ بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرما دی کہ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی دیکھ بھال نہ کرنا، ان کی عیادت نہ کرنا، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شامل مت ہونا۔ اور یہی عقیدہ آج ہم اہل سنت و جماعت کا بھی ہے کہ جن لوگوں نے نئے نئے فرقے بنائے، جنہوں نے اپنے راستے کو قرآن سے الگ کر لیا، جنہوں نے اپنے راستے کو صحابہ کے عقیدے سے، صحابہ کے راستے سے الگ کر لیا، جنہوں نے نیا فرقہ بنا لیا، ہم ان سے دور رہتے ہیں، ہم ان سے میل جول نہیں رکھتے، ہم ان کی عیادت نہیں کرتے، ہم ان کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام بھائیوں کو اصلاح کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو ہم نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ میں پیش کیا ہے، خدا را اسی عقیدے پر، اسی راستے پر واپس آ جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ آپ لوگوں نے اپنے راستے کو صحابہ کے راستے سے الگ کر لیا، آپ نے جو فرقے بنائے ہیں خدا را ان سے توبہ کر لیں اور اسی راستے پر آ جائیں جو صحابہ کا راستہ تھا، جو اہل سنت و جماعت کا راستہ تھا۔
ہم نے الحمدللہ کوئی فرقہ نہیں بنایا، ہم اسی راستے پر شروع سے چل رہے ہیں جو صحابہ کا راستہ تھا، اور ہم نے وہ دلیل سے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔